میں حساس بہت پرانا، مطلب بچپن سے حساس بہت ہوں، طبیعت ہے میری. یہ کیا سوچ رہا ہوگا یار، اس کو خراب لگ جائے گا تو یار یہ بزن ہو جائے گا. تو یہ میرے حساسیت کی آپ کو میں کل کا قصہ بتاتا ہوں. کل ہی کا شہری کے وقت ایک قصہ ہے، اپنا قصہ سنا رہے تھے. میں پہلے یوں کرتا تھا، میری روزی خراب تھی، 60-65 ہزار روپے پہلے کماتا تھا. تو اب یہ کاروبار میں اپنا بیچ دوں، کیا کروں؟ اب شرن وہ بیچنے کی اجازت نکل نہیں رہی تھی، کہ وہ کوئی شے نہیں تھی جس کو بیچا جائے، کوئی سی یعنی کہ نکل نہیں رہی تھی. پتہ نہیں کہ وہ اس کا کاروبار یہاں مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ وہ میں چینل پر ہوں، مدنی چینل ہے، سب سننے میری زبان سے جائے پتہ نہیں اچھا نہیں ہے، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں. وہ ایک کام تھا جس میں وہ اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ 60-65 ہزار روپے میری آمدنی ضرور ہے. تو اب میں نے اس پر 15 لاکھ روپے لگا دیے. تو کیا میں یہ بک سکتا ہے؟ کیا اس کو میں بیچ دوں؟ تو میں نے اس کو مطلب جس طرح مجھ سے بن پڑا کہ جیسے کہ وہ شراب خانہ ہے، کوئی توبہ کرے کہ میں شراب کا بھائی کاروبار ختم کرتا ہوں، وہی شراب خانہ میں کسی کو دے دوں کہ یار تو شراب پلایا کر یار، میں چھوڑتا ہوں. تو اس کے بارے میں کیا بولو گے آپ یار؟ تو جائز بولو گے اس کو کیا؟ تو اس طرح میں نے سمجھانے کی ترکیب بنائی. لیکن وہ مطلب ظاہر ہے کہ آدمی جب سرمایہ لگاتا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے 2.5 مہینے مدنی ماحول میں ہوئے آئے ہیں، وہ آ گیا یہاں، وہ کسی دوسرے شہر سے آیا ہے، ملک کے کوئٹہ سے بتا رہے میں آیا ہوں. اب ایسے آدمی کو مطلب میں نے بھائی ذرا ویلکم ہے، میں تو بہت خوش ہوا، ان سے بہت متاثر ہوا. یار اتنا جذبہ مل گیا یہاں کر ان کو کہ وہ مجھے ناجائز کاروبار نہیں کرنا، حلال روزی، مگر مجھے پیسہ تو چاہیے نا، میں اس کو بیچوں تاکہ اس کو کہیں کاروبار میں لگاؤں. تو اب اس پر میں نے جو جواب دیا تو پھر وہ بات آگے پیچھے کسی نے کر دی کہ وہ وقت تھوڑا تھا، اذان بھی قریب آ رہی تھی، مگر میں نے کہا میں حساس ہوں. میں نے بولا کہ نہیں یار یہ آدمی جو ہے یہ کہیں دل پر لے نہ لے، اللہ نہ کرے شیطان بہکا دے کہ دیکھ مولانا کو مسئلہ پتا نہیں ہے تو اس نے گول گھما دیا ہم کو. بات بدل دی ان لوگوں نے، بدلی میں نے دوسرے نے، وہ بھی اپنی جگہ پر بیچارے غلط نہیں تھے کہ وہ ضرورت تھی. تو اب میں اپنی حساسیت بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے ہی وہ کام ختم ہوا جو اس نے بات کی، میں فوراً پھر اپنے اس بات پر آ گیا. تو میں نے اسی کو کہا کہ بھائی، حالانکہ بھیڑ بہت تھی، کہ بھائی دیکھو توبہ پر قائم رہنا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. مسکرا کر میں نے اس کو تھوڑا تسلیاں دیا، نہیں میں انشاءاللہ. تو یہ میری حساسیت بتا رہا ہوں کہ ورنہ میں بھی اس کو بھول جاتا، اس نے بھی مطلب وہ بات بدل دی تھی اسلائی بھائی نے، تو کہیں وہ دل پر شیطان تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت پاورفل ہے، اس کو گما دیتا تو چلا جاتا، تو اللہ نہ کرے. الحمدللہ وہ بھی پکا معلوم ہو رہا تھا، اور آج بھی الحمدللہ بیٹھا ہوا ہے اس میں نے کچھ دیر پہلے نظر پڑی تھی میری. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کو استقامت بخشے پیارے حبیب کے صدقے میں. تو یہ میری حساسیت ہے کہ ہماری بعض اوقات ایک مسکراہٹ کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے اور اس کی نسلوں کو دعوت اسلامی والا بنا سکتی ہے، اور کبھی ہماری ایک جھاڑ، ایک ڈانٹ کسی کی نسلوں کو دعوت اسلامی سے دور کر سکتی ہے. ہماری ایک مسکراہٹ کسی بے نمازی کو نمازی بنا سکتی ہے، اور ہماری ایک بے رخی کسی نمازی کو نمازوں سے دور کر سکتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو آدمی دیکھتا ہے نا، تو آپ کی ذمہ داری سفید چادر ہے، اس پر معمولی سا داغ بھی نمایاں نظر آئے گا. اگر کوئی شیوڈ آدمی پینٹ شرٹ والا اگر روڈ پہ کھڑے ہو کر گالیاں بھی دے گا تو کوئی اس کو دیکھے گا بھی نہیں. اور اگر ایک مذہبی آدمی امام و داڑھی والا اگر وہ راستے میں جاتے ہوئے کھی کر کے زور زور سے ہنس کر یوں تعلیم ہے کیسی بات کہی میں نے، تو 4 آدمی دیکھنے والا ہے کہ اس نے کوئی حرام فعل نہیں کیا، لیکن 4 آدمی بولے یار یہ مولانا ایسے یار، چالو مولانا یار، یوں بات ہوتی ہے، کوئی یوں کر کے. تو آپ کی بات نوٹ کی نا، گالی والے کو نوٹ نہیں کیا لوگوں نے، کیونکہ وہ شیوڈ ہے، پینٹ شرٹ والا ہے، اور آپ نظر مذہبی حلیے میں آ رہے، تو آپ کا یہ زور سے ہنسنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تو آپ کی بے رخی نہیں ہونی چاہیے. میں جب آم لینے لگا کر ملتا تھا نا، تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ بیچارہ 2 گھنٹہ کسی کی باری آئی ہوگی، کسی کی 3 گھنٹے کو زہر سے یا بلکہ عصر سے تو بہت سارے آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور عشاء کے بعد بھی بہت دیر کے بعد ملاقات شروع ہوتی تھی، ٹوکن بٹتے تھے اور بہت
وہ سلسلہ ہوتا تھا ملاقات کا، ساری ساری رات بعد اوقات باری نہیں آتی تھی، لائن ادھوری رہ جاتی تھی، تو دوسرے شہروں سے گاڑیاں بھر کے آتے تھے لوگ، اور تو میں کبھی کبھی مجھے اس کا تجربہ ہے، کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ گھنٹوں کا اس کی باری آئی، اس کا جذبات ہوگا نا کہ کچھ بولے، ہم بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ وہ اگر لیکچر لے کے بیٹھے گا تو یہ ساری لائن رک جائے گی، ٹریفک جام، تو اس کو وہ ہاتھ ملا تھپکی، ہاتھ ملا تھپکی، تو کوئی بیچارہ گفتگو کرتا تھا، لیکن میں کوشش کرتا تھا کہ میں مسکرا کر اس سے بات کروں، کچھ بھی کروں مسکراؤں، تو کبھی کبھی مجھے تجربہ مسکرا کر زبردستی کی مسکراہٹ ہوتی تھی، نہیں آئی تھی ایسی تو کیا کرے آدمی، پھر بھی یوں مسکراتا مور کے کبھی کبھی یہ دکھ جاتے تھے میرے تجربہ، ہاتھ دکھ جاتا تھا مل مل کے، تو وہ میں اپنی احساس بتاتا ہوں کہ یار میں لفٹ نہیں کراؤں گا تو یار اس کا دل ٹوٹ جائے گا، بزن ہو جائے چلا جائے، پھر نہیں آئے گا دعوت اسلامی کی طرف نہیں آئے گا، اس کو اگر ڈانٹ پڑ گئی یا اس کو تجلی پڑ گئی اپنی یہ الٹی جھاڑنے والی، مشکل ہو جائے گا۔ میری اپنی یعنی کہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن پہنچ جاتی ہے، مار دھاڑ کرنا، ڈانٹنا، گالیاں دینا، بچپن سے گالیاں کی عادت نہیں ہے، کہ جو ماں بہن کی نہیں گالیاں دیتے ہیں، میں نے شاید کبھی بھی نہیں دی ہوگی، نہیں مطلب ہے ہی نہیں، کوالٹی نہیں ہے گالیاں دینے کی، میری گندی گندی گالیاں دیتے ہیں نا الحمدللہ۔ تو اپنے مطلب یہ کہ اپنے جب کسی کا اچھا نہیں کر سکتے برا کاहे کو کریں، تو ایسے ملنسار بااخلاق اور لوگوں کے خیر خواہ آپ بن جائیں، محبت والے بن جائیں، اور لوگوں کو آپ کی طرف سے راحت ملے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اور آپ کا ذاتی مفاد نہ ہو کہ میں اپنا سرکل بڑھاؤں گا اور اپنی واہ ہوگی، نہیں، اللہ کے دین کی برتری ہوگی، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ملنسار بن جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں، اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، آدمی خشک ہوتا ہے فطری طور پہ، لیکن کوشش کرتا رہے، کچھ نہ کچھ مطلب بھول جائے، پھر یاد آ جائے تو مسکرا لے، ملتے ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔